Assalamu alaikum again, students. Today we are going to talk about a very important function called the quadratic function. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فنکشن، جنرل فنکشنز کے بہت سارے فیچرز ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فنکشنز کیا ہوتے ہیں، ان کا ڈومین رینج کیا ہوتا ہے، ان کو گراف کیسے کرتے ہیں، ان کی ایکویشنز کو کیسے سمجھتے ہیں، کمپوزٹ فنکشنز کیا ہوتے ہیں، انورس فنکشنز کیا ہوتے ہیں، ون ٹو ون، مینی ٹو مینی. ہم نے بہت ساری پراپرٹیز فنکشنز کی اسٹڈی کی ہیں اس سے پہلے. کوڈریٹک فنکشنز آر ویری اسپیشل ٹائپس آف فنکشنز، تو ہم اس کو الگ سے ایک اس کی اسٹڈی کریں گے. دے اپیئر ان مینی پلیسز، پریکٹیکل لائف میں کئی جگہ استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی پروجیکٹائلس کا موشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ راکٹ وغیرہ بنا رہے ہیں، کہاں جا کے گرنا ہے راکٹ کو، تو اس اسکل میں بھی یہ کوڈریٹک فنکشنز استعمال ہوتے ہیں. دے اپیئر ان دیٹ ایز ویل. تو ہم اس کو ایک اسٹڈی کر رہے ہیں الگ سے. جو بیسک پراپرٹی ہے کوڈریٹک فنکشن کی کہ یہ اٹس اے ڈگری 2 فنکشن. ڈگری 2 کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک فنکشن لکھتے ہیں ایف آف ایکس از اکول ٹو سم تھنگ، اف اٹ از اے، اس کی جو ہائیسٹ پاور آف ایکس جو ہے وہ اگر 2 ہے تو اس کو ہم پھر کوڈریٹک فنکشن کہتے ہیں. اور اس کی جنرل فارم آپ کو نظر آ رہی ہے سلائڈ پہ، y equal to ax square plus bx plus c. a, b اور c کوئی بھی کانسٹنٹس ہیں، x is the variable. ان کو ہم a اور b جو ہے ان کو ہم کوفیشنٹس بھی کہتے ہیں. The shape of the graph is called a parabola. اس کا ہم نے پہلے بھی جب ہم فنکشنز کو اسٹڈی کر رہے تھے تو کچھ ایگزامپلس میں ہم نے پیرابولا کو اسٹڈی کیا. تو اس کی شیپ بالکل یہ کپ کی طرح بنتی ہے، کیا اوپر کھلے گا یا نیچے کھلے گا، یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ. پیرابولا میں جب آپ دیکھتے ہیں جب اس کی شیپ بنتی ہے تو اس کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی یا تو منیمم پوائنٹ ہوگا. اگر یہ اوپر کو کھل رہا ہے تو جس کو نیچے جو پوائنٹ ہے اس کو منیمم پوائنٹ کہیں گے. اگر یہ نیچے کو کھل رہا ہے تو اس کا جو ٹاپ کا پوائنٹ ہوگا اس کو ہم میکسیمم پوائنٹ کہیں گے. اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کو ہم ورٹیکس بھی کہتے ہیں پیرابولا کا، یعنی کہ اٹس اے ورٹیکس آف دی پیرابولا. اٹ از ایدر دا منیمم پوائنٹ اور دا میکسیمم پوائنٹ. اس کے علاوہ پیرابولا میں ایک لائن آف سیمیٹری ہوتی ہے بیچ میں. اگر ہم یہ بالکل سیمیٹریکل سا کپ بنتا ہے، اگر اس میں سے بیچ میں آپ ایک لائن کھینچ دیں تو وہ لائن آف سیمیٹری کا مطلب ہے کہ اٹ ریفلیکٹس دی امیج، جیسا رائٹ سائڈ پہ ہے ویسا ہی لیفٹ پہ ہے. تو یہ کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں پیرابولا کے. اور سارے کوادریٹک فنکشنز، کوئی بھی کوادریٹک فنکشن ہو، اس کا جب گراف بنے گا تو وہ کسی نہ کسی کا قسم کا پیرابولا ہی بنے گا. دس ایگزامپل ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا y equal to x square جب ہم فنکشنز کو اسٹڈی کر رہے تھے. تو اگر اس کو میں جنرل فارم سے کمپیئر کرنا چاہوں، جنرل فارم کیا ہے؟ y is equal to ax square plus bx plus c. اس میں صرف x square کی ٹرم ہے تو a اور a کوفیشنٹ جو ہے وہ 1 ہے، a کی ویلیو. b x کی کوئی ٹرم نہیں ہے تو b کیا ہوا؟ 0 ہوا. اور کانسٹنٹ ٹرم الگ سے بھی کوئی نہیں ہے تو c بھی 0 ہو گیا. اس کا جب گراف بنے گا تو یہ بالکل کوآرڈینیٹ ایکسس پہ اوریجن پہ سے پاس کرتا ہے، وہ اس کا منیمم پوائنٹ ہوگا. اس کا ایکسس آف سیمیٹری ہوگا وہ لائن جو x equal to 0 پہ کھڑی ہے، یعنی کہ the y axis. The y axis is the axis of symmetry and the minimum point is the origin. یہ y equal to x square کا پیرابولا بنے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیپ جو ہے پیرابولا کی وہ کیسے چینج ہوتی ہے. ہم نے کچھ پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو فنکشنز میں تھے ہم نے کچھ ایگزامپل کیے تھے، وہ کوادریٹک فنکشنز ہی کے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا شیپ کیسے چینج ہوتی ہے. تو اس کا تھوڑا سا ریویو بھی ہو جائے گا آپ کا. تو اگر آپ کو ایک جنرل کوادریٹک ایکویشن دی ہوئی ہو ax square plus bx plus c کوادریٹک فنکشن، تو کیا ہو اگر آپ a اور c کی ویلیوز کو چینج کرتے ہیں. تو جو پہلا اس میں آپ کو گراف نظر آ رہا ہے وہ ہے y equal to 3x square کا گراف ہے. پیرابولا جو ہے اوپر کو اوپن اپ کر رہا ہے، اس کا اوریجن جو ہے اس کا جو منیمم پوائنٹ ہے وہ اوریجن پر ہی ہے. ایکسس آف سیمیٹری اس کا y ایکسس ہی ہے. اس سے اگر آپ نیچے کو گراف کو دیکھیں گے تو وہ ہے y equal to minus 3x square. ریمبر y equal to 3x square میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ax square plus bx plus c تو a کی ویلیو 3 ہے، b اور c دونوں 0 ہیں. جو نیچے والا اس کے ہے اس میں y equal to minus 3x square ہے، یعنی کہ a کی ویلیو minus 3 ہے گئی. تو وہ بالکل مرر امیج بن جاتا ہے جو اوپر والا گراف ہے. اوپر والا گراف جو ہے اوپر کھول رہا ہے ایکس ایکسس کے، اور یہ اٹس اے مرر امیج، اٹ اوپنس ڈاؤن ورڈ. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب a کی ویلیو آپ چینج کرتے ہیں، اس کا سائن بدلتے ہیں a کو، تو پیرابولا اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے. اگر نیچے ہوگا، نیچے کو کھول رہا ہوگا تو ایک دم سے ریفلیکٹ ہو کے اوپر ہو جائے گا. اگر a کا سائن آپ نے چینج کر دیا، اگر اوپر کھول رہا ہے تو ریفلیکٹ ہو کے نیچے ہو جائے گا. اب آپ دوسری طرف دیکھیے، جو اوپر گراف ہے رائٹ سائڈ پہ،
y equal to 4x² plus 3 کا گراف ہے. اس میں کیا ہوا ہے, اس میں اگین اس کو آپ کمپیئر کریں ax² plus bx plus c سے, تو a کی ویلیو 4 ہو گئی, b کی ابھی بھی 0 ہے کیونکہ x کی کوئی ٹرم نہیں ہے, x² کی ٹرم ہے, x کی کوئی ٹرم نہیں ہے, اور کانسٹنٹ ٹرم c جو ہے وہ دیٹ از اکول ٹو 3. تو یہ پیرابولا دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس کی شیپ بالکل ویسی ہے جیسے پہلے تھی, x² کی طرح کی یا 4x² کی طرح کی ہوگی, لیکن اب یہ 3 یونٹس اوپر شفٹ ہو گیا. یہ آپ نے پہلے بھی پراپرٹی دیکھی تھی ہم نے جب فنکشنز پڑھے تھے کہ جب ٹرانسلیشن کرتا ہے ورٹیکلی 3 یونٹس اپ, تو اس کا شیپ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا 4x² کا ہوگا, لیکن 3 یونٹس اپ ہو جائے گا. اور آپ نیچے دیکھیے اگر اٹ از دا گراف آف -4x² -2, سو اے جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا, تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسے اس سے پہلے 2 گرافس میں ہوا تھا کہ وہ ریفلیکٹ ہو کے نیچے کو کھلنا شروع ہو گیا. سی کی ویلیو اب -2 ہے, تو -2 کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی گراف تھی شیپ کی, وہ کرو کی وچ از -4x², وہ 2 یونٹس اب نیچے چلا گیا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا جو میکسیمم پوائنٹ ہے وہ -2 پہ آ رہا ہے. تو یہ 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اے چینج کرتے ہیں تو گراف میں کیا ہوتا ہے, جب سی کو چینج کرتے ہیں تو گراف میں کیا ہوتا ہے. بی کو بھی ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا, اس میں مختلف اور چینجز ہوتی ہیں لیکن وہ ہم ابھی اسٹڈی نہیں کریں گے. تو اے جب چینج کریں گے تو ریمبر پہلی بات تو یہ کہ اگر اے کا سائن چینج ہوگا تو گراف اپنی شیپ اب ڈائریکشن چینج کر لے گا, اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر. اس کا میگنیٹیوڈ اگر چینج ہوگا, جو کہ ہم نے پہلے بھی ایک ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ اگر x² ہے اس کو ہم نے 4x² کر دیا تو کیا ہو جائے گا, گراف جو ہے وہ اسٹریچ ہو جائے گا, اوپر شارپ ہو جائے گا. اگر اس کو 1/4x² کر دیا تو وہ کانٹریکٹ ہو جائے گا, نیچے کی طرف ہو جائے گا. یہ اے کے چینجز ہیں. سی کا بیسکلی چینج شفٹ ہے, ورٹیکل شفٹ. اگر پلس ہے تو گراف اوپر چلا جائے گا, مائنس ہے تو گراف نیچے آ جائے گا. یہ 2 چیزیں آپ کو رکھنی ہے سمجھ میں. تو یہ میں نے سمرائز کر دیا. گراف سی پازیٹیو ہے اوپر جائے گا, گراف نیگیٹو ہے گراف نیچے آ جائے گا. سی سیم تھنگ دیٹ آئی ہیو جسٹ ایکسپلین. اب دا نیکسٹ کوشچن جو ہم کو آتا ہے وہ ہے سالونگ اے کوادریٹک فنکشن, جس کو ہم آلسو کہتے ہیں کوادریٹک ایکویژن. اس کا مطلب کیا ہے, جب بھی آپ ایک فنکشن کو سالو کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہم دیکھتے ہیں یہ فنکشن کی ویلیو 0 کب ہوتی ہے, وین از دا فنکشن 0. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس پہ ہم ابھی زیادہ غور نہیں کریں گے, لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فنکشن 0 کب ہوتا ہے. 0 اس وقت ہوگا جب اس کی ہائٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گی, یعنی کہ y ویلیو بیکم 0. جب y ویلیو 0 ہوگی تو اس کا مطلب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فنکشن x ایکسس کو کہاں کہاں کٹ کرے گا. جہاں جہاں وہ x ایکسس کو کٹ کرتا ہے دیٹ از ویئر دا y ویلیو آف دا فنکشن از 0. تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ کہ فنکشن کو آپ equal to 0 سیٹ کر لیں. تو یہاں پہ اگر ہمارا فنکشن ہے y از اکول ٹو یا f of x از اکول ٹو ax² plus bx plus c, اس کا ہم نے سالو کرنا ہے, میننگ ہم نے اس کے سولوشن نکالنے ہیں یا ان کو روٹس بھی کہتے ہیں. تو آپ اس کو equal to 0 کر لیں گے اور سالو کریں گے فار x, اور x کی جو ویلیوز آئیں گی وہاں فنکشن جو ہے وہ کٹ کرے گا x ایکسس کو. اس میں اور بھی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کو یہ ویلیوز پتہ لگ جائے تو آپ کو گراف کرنے میں آسانی ہوتی ہے, فنکشن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے بہت. تو جب ہم اس کو سالو کرنے لگتے ہیں ax² plus bx plus c equal to 0, اس کو ہم کہتے ہیں کوادریٹک ایکویژن. جب بھی آپ کو equal to کا سائن نظر آ جائے کسی میتھمیٹیکل ایکسپریشن میں تو وہ ایک ایکویژن بن جاتی ہے. اچھا, یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے, جب آپ دیکھیں گے کہ ہم اصل میں جب اس کو سالو کر رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں ایکس ایکسس کو کہاں کٹے گا. اب اس کی شیپ ہم نے بتا دیا کہ اٹس اے پیرابولا, یوں کر کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ایٹ دا موسٹ یہ گراف کو ایکس ایکسس کو 2 جگہ کٹ کرے گا, دیٹس اے پاسبلٹی. اگر یہ بالکل اس کا جو ٹپ ہے, جو منیمم پوائنٹ ہے یا میکسیمم پوائنٹ, جو منیمم پوائنٹ اگر آپ دیکھیں اگر وہ اس کو ٹینجنٹ کی طرح صرف ٹچ کرتا ہے ایکس ایکسس کو تو اس کا ایک سولوشن ہوگا, یہ صرف ایک ہی جگہ 0 ہے. اور اگر پورا گراف جو ہے وہ اوپر ایکس ایکسس سے تو وہ کہیں بھی نہیں کٹ کر رہا تو اس کا کوئی سولوشن نہیں ہوگا. تو اس کے 0, 1 یا 2 سولوشنز ہوتے ہیں پیرابولا کے. اب اس کے کچھ میتھڈز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو سالو کیسے کرتے ہیں کوادریٹک ایکویژن کو. تو سب سے ویژول طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ گراف کر لیں. آج کل سب کے پاس گرافنگ کیلکولیٹرز ہوتے ہیں, آپ ایکویژن اس میں ڈالیں, وہ آپ کو گراف بنا کے دے دے گا, اس میں سے آپ جہاں وہ ایکس ایکسس کو کٹ کر رہا ہے وہ ریڈ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. تو اس ایگزامپل میں نے دیا ہوا ہے x² - 2x = 0 کا گراف.
یہ آپ دیکھیں اگر آپ اس کو فنکشن کو ڈالیں گے اپنے گرافک کیلکولیٹر میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ریڈ لائن بن رہی ہے ویسا ہی گراف بنے گا, اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ریڈ لائن ہے وہ کٹ کر رہی ہے 0 پر اور 2 پر. تو اس کا مطلب ہے فنکشن از 0 when x is equal to 0 اور when x equal to 2. تو آپ نے سولوشن نکال لیا, دو جگہ یہ کٹ کر رہا ہے ایکس ایکسس کو 0 اور 2 پہ. ایزیئر میتھڈ. لیکن اس میں کیا ہے, آپ کے پاس ایک گراف کرنے والا کیلکولیٹر ہونا چاہیے. کچھ ایگزامپلس ہیں, ان کو جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہے y equal to x square minus 4. آپ اس پکچر دیکھیں گے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ کر رہا ہے گراف -2 اور 2 پہ. تو اس اکویژن کا سولوشن ہے -2 and 2. اس کے ساتھ والا ہے وہ ہے x square plus 2x minus 15. اس کو آپ نے جو اپنے کیلکولیٹر میں ڈالا تو وہ کٹ کر رہا ہے -5 اور 3 پر x ایکسس کو, تو وہ سولوشن آ گیا -5 and 3. -x square plus 5 یہ نیچے کی طرف کھل رہا ہے, اس کو جب آپ نے ڈالا تو یہ کٹ کر رہا ہے 2 point something پر اور -2 point something پر. ایگزیکٹ انٹیجر اس کا نمبر نہیں آ رہا, لیکن کوئی ڈیسیمل پلیس کا آنسر آ رہا ہے. تو آپ کو پھر بھی اندازہ ہو گیا کہ 2 point something پہ یہ یا اور -2 point something پہ اس کا سولوشن ہے. آخری جو گراف ہے وہ ہے y equal to -x square minus 1. اس میں آپ دیکھیں کہ جو پورا گراف ہے وہ x ایکسس کے نیچے ہے, اور کیونکہ a کی ویلیو اس میں -1 ہے تو یہ نیچے کو کھل رہا ہے. تو بس یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر نیچے ہی چلا جاتا ہے, کبھی اوپر نہیں آئے گا ابھی. تو اس کی میکسیمم ویلیو کیا ہے, میکسیمم ویلیو ہے -1. اس سے اوپر ہی جا ہی نہیں سکتا, تو یہ کبھی ایکس ایکسس کو کٹ ہی نہیں کر رہا. اس گراف کا کوئی سولوشن نہیں ہے, یعنی کہ دیر آر 0 solutions for this equation -x square minus 1 has no solutions. پھر اس طرح آپ دیکھ لیں اگین, یہ دو اور ایگزامپل ہیں, ان میں ایک ایک سولوشن ہے. پہلے میں ہے x square plus 2x plus 1. یہ اس میں جب آپ گراف بنائیں گے تو جو اس کا صرف ٹپ ہے, صرف وہ ٹپ جو ہے وہ ٹچ کرے گی ایکس ایکسس کو, تو وہ صرف ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر رہی ہے, تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے. اسی طرح -x square plus 4x minus 1 جو ہے اس کا بھی صرف ایک جگہ x equal to 2 پہ ٹچ کر رہا ہے. تو دیر فور اس میں بھی یہ پرابلم ہے کہ پرابلم نہیں, بیسکلی اس کا بھی صرف ایک سولوشن ہوگا. تو ہم نے تینوں طرح کے ایگزامپلس دیکھ لیے, 0 سولوشن بھی دیکھ لیا, ایک سولوشن بھی دیکھ لیا اور 2 سولوشن بھی دیکھ لیا. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب گراف کس طرح کا ہوگا, کیسے ٹچ کرے گا یا نہیں کرے گا, تو اس کے کتنے سولوشنز آئیں گے. جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس کو سالو کرنے کا, آپ کے پاس گرافنگ کیلکولیٹر نہیں ہے اور بڑی صدیوں تک لوگوں کے پاس کیلکولیٹرز نہیں تھے, تو obviously they had to find some other methods. تو اس میں آپ کیا میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک جو ہے, اگر یہ صرف کوادریٹک ایکسپریشن ہے تو اس کو فیکٹرائز بھی کیا جا سکتا ہے 2 حصوں میں. اگر فیکٹرائز ہو جاتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو سولوشن نکل آئے گا. تو اس میں ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں فیکٹرائزیشن سے. تو ہمیں ایگزامپل دیا ہوا ہے x square equal to 5x minus 6. تو اس کو سب سے پہلے تو آپ جو اسٹینڈرڈ فارم ہے اوپر جو لکھی ہوئی ہے ax square plus bx plus c equal to 0 اس میں لانا ہے. تو 5x minus 6 کو آپ اکوالٹی کی ایک طرف پہ لے آئے تو بن جائے گا x square minus 5x plus 6 is equal to 0. اس کو آپ فیکٹرائز کریں تو واقعی میں آپ دیکھتے ہیں اس کے 2 فیکٹرز بنتے ہیں, x minus 3 times x minus 2. فیکٹرائزیشن ہم سب جب ہائی اسکول میں ہوتے ہیں ہم وہاں فیکٹرائزیشن کرتے ہیں, بڑے مشکل قسم کے الجبرائک ایکسپریشنز بھی ہوتے ہیں, لیکن کوادریٹک ایکسپریشنز کو فیکٹرائز کرنا آسان ہوتا ہے اگر وہ فیکٹرائزیبل ہیں. تو 2 ایکسپریشن بن گئے, x minus 3 times x minus 2 is equal to 0. اب ہم نے x کو سالو کیسے کرنا ہے, بڑا آسان طریقہ ہے. آپ کے 2 فیکٹرز ہیں جو ملٹی پلائی ہو کے ہم کو 0 دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. 2 نمبرز کو جب ہم ملٹی پلائی کریں اور آنسر 0 آ جائے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ ون آف دیم از 0. جب آپ کسی نمبر کو 0 سے ملٹی پلائی کرتے ہیں تو آنسر 0 آتا ہے, تبھی آنسر 0 آتا ہے ملٹیپلیکیشن میں, ورنہ نہیں آتا. تو ہم نے یہاں پہ 2 نمبرز کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں, آنسر ہمارا 0 ہے. اس کا مطلب ہے یا x minus 3 0 ہے یا x minus 2 0 ہے. تو ہم ان دونوں کو equal to 0 سیٹ کر لیتے ہیں, x minus 3 is equal to 0 اور x minus 2 is equal to 0. So this gives us the solutions for this quadratic equation as x equal to 3 and x equal to 2. یہ فیکٹرائزیشن میتھڈ ہے. اگر آپ کا کوادریٹک ایکسپریشن اس ٹائپ کا ہے کہ اس کو آپ آسانی سے فیکٹرائز کر لیتے ہیں, تو اس طرح سے آپ یہ نل فیکٹر لا لگا کے ایزیلی اس کے سولوشن معلوم کر سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسٹینڈرڈ فارم کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. اب ہماری اسٹینڈرڈ فارم اگر اس طرح کی ہو کہ b کی ویلیو 0 آ جائے, یعنی کہ ہمارا جو ایکسپریشن ہو وہ صرف ax square plus c equal to 0 ہو,
اس کو آپ نے کیسے نکالنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ ایگزامپل دیکھیے کہ ہمارے پاس ہے 2x² - 6 = 0. a کی ویلیو 2 ہے, c کی ویلیو -6 ہے. اس میں آپ کیا کریں گے کہ اس میں آپ x کو سبجیکٹ بنا لیں گے. اگر اس طرح کا ایکسپریشن ہے تو x کو سبجیکٹ بنا لیں گے, 6 کو دوسری طرف لے گئے, وہ +6 ہو گیا, تو آپ کی اکویژن ہوگی 2x² = 6. اس کو پھر آپ نے x کو آئسولیٹ کرنا ہے, x کو سبجیکٹ بنانا ہے, 2 سے ڈیوائڈ کیا تو x² = 3. پھر اس کے بعد آپ نے اس کا اسکوائر روٹ لیا, تو اسکوائر روٹ آئے گا پلس اور مائنس اسکوائر روٹ آف 3. 3 کا اسکوائر روٹ ہے پلس اور مائنس اسکوائر روٹ 3. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ دونوں پلس اور مائنس لیں, کیونکہ پلس اسکوائر روٹ 3 کا اسکوائر کیا ہے 3, مائنس اسکوائر روٹ 3 کا اسکوائر کیا ہے وہ بھی 3. تو آپ کو دونوں ویلیوز پتہ ہونی چاہیے کوڈریٹک کی. اس کا مطلب ہے سولوشن آ گیا x = +√3 and x = -√3. These are the 2 points جہاں پر گراف جو ہے ہمارا x ایکسس کو کٹ کرے گا. اس کو آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو آپ اکویژن میں پٹ کر دیں. اوریجنل اکویژن ہے ہماری 2x² - 6. اس میں آپ نے جو ویلیوز ہیں ان کو پٹ کیا. پہلے آپ نے √3 کو پٹ کیا تو 2√3² - 6 وہ آپ کا 0 ہی آ گیا. اس کا مطلب ہے 6 - 6 = 0. اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح روٹ ہے. اسی طرح -√3 کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, وہ بھی 6 - 6 = 0 آ جائے گا. تو آپ کوڈریٹک فنکشن یا کوڈریٹک اکویژن کے جب سولوشنز نکالتے ہیں تو اس میں آپ اس کے بعد سولوشنز کو چیک بھی کر سکتے ہیں, اس طرح آپ نے اوریجنل کوڈریٹک فنکشن میں ڈال کر. اچھا, اب اگر سچویشن ذرا ڈفرنٹ ہو, پچھلے میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ b 0 تھا. واٹ اف c از 0 اور b 0 نہیں ہے, تو آپ کی اسٹینڈرڈ فارم ہوگی ax² + bx = 0. c کی ویلیو 0 ہوگی. اس میں آپ کیا کریں گے, کیونکہ دونوں ٹرمز میں x آ رہا ہے تو اب x کو فیکٹرائز کر لیں گے, x کو فیکٹر کر لیں گے ax² + bx میں سے. اندر آپ کے بچ جائے گا ax + b, تو دو فیکٹرز بن جائیں گے = 0. اس کو آپ ایزیلی پھر فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے یہی دکھایا ہے کہ ہماری اکویژن ہے 2x² - 3x = 0. x کو فیکٹر آؤٹ کیا تو آپ کو بچ گیا x × 2x - 3 = 0. اب پھر وہی نل فیکٹر لا لگایا. آپ کے دو نمبرز ہیں x اور 2x - 3, ہم نے ان کو ملٹیپلائی کیا, آنسر 0 آ رہا ہے. اس کا مطلب one of them has to be 0. اس کا مطلب ہے x = 0 اور 2x - 3 = 0. یہ ہم کو سولوشن دے گا. سولوشن ہے x = 0 and x = 3/2. تو ان دو جگہ پہ x = 0 اور x = 3/2, ان دو جگہ پہ گراف جو ہے وہ کٹ کرے گا x ایکسس کو, اور یہ ہمارا سولوشن آ گیا. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ان کو اوریجنل اکویژن میں ڈالیے, آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بھی 0 آئے گا, رائٹ سائڈ پہ تو ہے ہی 0 اکویژن کے, اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 0 must equal to 0. یہ تیسرا میتھڈ جو ہے یہ ہے کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ. اور اس میتھڈ میں اگر فار ایگزامپل آپ کا کوڈریٹک اکویژن اس فارم میں آ گئی ہے کہ نہ آپ سے فیکٹرائز ہو رہی ہے, نہ آپ اس کے ایزیلی روٹ معلوم کر سک رہے ہیں, تو اس میں آپ کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ لگا سکتے ہیں. اس سے ہر قسم کی اکویژن جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو پہلے ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم اس کو استعمال کریں گے, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس میں اس چیز کو اس طرح استعمال کیوں کیا. تو پہلے ایگزامپل دے کے کرتے ہیں کہ اس کا استعمال ہم کو سولوشن دیتا ہے, کیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایکویژن آ گئی ہے x² + 6x + 3 = 0. یہ فیکٹرائز نہیں ہوتا, ایزی فیکٹرز نہیں ہیں. تو اس میں پہلا یہ ہے کہ اگر ایکویژن ہے تو آپ اس کی جو کانسٹنٹ ٹرم ہے اس کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں کوالٹی کے, تو وہ آپ کا بن گیا x² + 6x = -3. اب آپ کیا کریں گے کہ اس میں ایک ایکویژن ہے, اس میں ایکویژن کے دونوں سائڈ پہ ہم کوئی چیز ایڈ کر لیں, سبٹریکٹ کر لیں, یا دونوں سائڈ پہ کسی چیز سے ملٹیپلائی کر دیں تو ایکویژن چینج نہیں ہوتی. ایکویژن کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک اٹس لائک بیلنس, جو ترازو نہیں ہوتے اس طرح کی ایکویژن ہوتی ہے. دونوں سائڈ ایکول ہیں تو ترازو بالکل برابر ہے. تو اگر آپ ایک سائڈ پہ 1 کلو بڑھاتے ہیں تو یوں ہو جائے گا, تو وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ جو کرنا چاہیں آپ دونوں سائڈ پہ کریں. اگر آپ 1 کلو ادھر بڑھا رہے ہیں تو 1 کلو ادھر بڑھائیں گے تو ترازو پھر اپنی پوزیشن پہ رہے گا. تو اسی طرح ایکویژنز ہیں کہ ایکویژنز کے ہم اگر دونوں سائڈ پہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہی چیز, تو وہ ایکویژن پھر بدلتی نہیں, وہ بیلنس میں ہی رہتی, وہ ایکویژن ہی رہے گی. تو اس میں ہم نے کیا کہ دونوں سائڈ پہ 9 کو ایڈ کر دیا. اب آپ پوچھیں گے کیوں کیا, وہ ہم بعد میں بتائیں گے کہ 9 کو ہم نے کیوں ایڈ کیا. اس سے آپ دیکھیں کہ اس کو ایڈ کرنے سے ہم کو سولوشن اس کا مل جاتا ہے. ہمارا گول ہے سولوشن حاصل کرنا. تو اب آپ کا ایکویژن آ گیا x²
plus 6x plus 9 is equal to minus 3 plus 9. So minus 3 plus 9 is equal to 6. تو ہماری اکویژن جو ہے اس کو ہم نے ٹرانسفارم کر لیا اس فارم میں. اب اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ریکگنائز کریں گے. آپ ایک فارمولا ہے جو آپ نے ہائی اسکول میں بھی سیکھا تھا, اے پلس بی ہول اسکوئر کا. وہ میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہ اس کو. یہ فارمولا آپ یاد رکھیے. یہ آپ کا آتا ہے اے اسکوئر پلس 2ab پلس بی اسکوئر. یہ ہمارا فارمولا ہے جو ہم نے ہائی اسکول سے سیکھا ہوا ہے. اب اگر آپ اس اکویژن کی اس سائڈ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے آپ کو اندازہ, آپ کو ریکگنائز کریں گے کہ دس از اے پرفیکٹ اسکوئر. دس از آف دا فارم ایکس پلس 3 ہول اسکوئرڈ. ایکس ہمارا اے ہے اور 3 ہمارا بی ہے. اس کو کریں گے ایکس اسکوئرڈ اے اسکوئرڈ پلس 2ab. 2 times x times 3 is 6x پلس b اسکوئر 3 اسکوئر which is 9. یہ پرفیکٹ اسکوئر آ گیا آپ کا. اسی لیے ہم نے ایڈ کیا تھا 9 کو اس میں. اب 9 کو ہم نے ایڈ کیا تو پرفیکٹ اسکوئر آ گیا x پلس 3 ہول اسکوئر. اس کو ہم لکھ سکتے ہیں بیسیکلی 2 آئیڈینٹیکل فیکٹر. اور دوسری سائڈ پہ ہے ہمارے 6. اب آپ اس کو اسکوئر روٹ لے سکتے ہیں. گول ہمارا کیا ہے؟ ہمارا گول ہے ایکس کی ویلیو کو فائنڈ کرنا. تو ہم نے جب اس کا اسکوئر روٹ لیا تو رائٹ سائڈ پہ ہمارے آ گیا پلس مائنس اسکوئر روٹ آف 6. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے ہے ایکس پلس 3 ہول اسکوئر اسکوئر روٹ. اسکوئر روٹ اور اسکوئر ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے لیفٹ سائڈ پہ, تو ہمارے لیفٹ سائڈ پہ رہ جائے گا ایکس پلس 3 اکول ٹو پلس مائنس اسکوئر روٹ آف 6. اب آپ 3 کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے تو آپ کا آئے گا ایکس اکول ٹو پلس مائنس اسکوئر روٹ آف 6 مائنس 3. یہ آپ کے دو سولوشنز آ گئے. ایک سولوشن آ گیا ایکس اکول ٹو مائنس 3 پلس اسکوئر روٹ 6, اور اگر آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں گے اس کی اپروکسیمیٹ ویلیو اسکوئر روٹ آف 6 کی تو وہ آپ کو ٹوٹل آنسر آئے گا اپروکسیمیٹلی مائنس 0.55. اور دوسری ویلیو آ گئی ایکس اکول ٹو مائنس 3 مائنس اسکوئر روٹ آف 3. اس کی بھی اگر آپ اپروکسیمیٹ ویلیو ڈالیں گے تو آئے گا مائنس 5.45 اپروکسیمیٹلی. تو اس طرح سے ہم نے ایک طریقہ نکال لیا جس سے ہم اکویژن کا سولوشن نکال سکتے ہیں. اب سوال آپ یہ کریں گے کہ اچھا یہ آپ نے یہ 9 کہاں سے ایڈ کر لیا؟ اصل میں تو یہ ہم نے میجک کیا نا کہ وہ 9 ہم نے دونوں سائڈ پہ ایڈ کر کر اس کو اس طرح سے بنا لیا کہ اکویژن ہماری آسان ہو گئی. اب وہ 9 ہم نے بیسیکلی اسی رول کے تحت ایڈ کیا کہ ہم کو لیفٹ سائڈ پہ ایک پرفیکٹ اسکوئر چاہیے تھا, یعنی کہ آف دا فارم اے اسکوئر پلس 2ab پلس بی اسکوئر. اس فارم کا ہم کو لیفٹ سائڈ پہ چاہیے تھا. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں اگر اس سلائڈ پر تو ایکس اسکوئر پلس 6x پلس ہمیں کوئی نمبر ایڈ کرنا تھا, تو جو بیچ کا نمبر ہے 6x دیٹ از آور 2ab. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, میں اس کو یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ رہے بات. ہم نے اس کو بنانا ہے, ہمارے پاس اوریجنلی تھا ایکس اسکوئرڈ پلس 6x از اکول ٹو مائنس 3. اس کو ہم نے x پلس سم نمبر اسکوئر بنانا ہے لیفٹ سائڈ پہ. یہ نمبر ہم کو بھی پتا نہیں ہے, کوشچن مارک ڈالا ہوا ہے میں نے. یہ ہم کو اس میں بنانا ہے. تو جب اس کو ہم اسکوئر کریں گے ہمارے ایک تو ایکس اسکوئر آ گیا, وہ ٹرم تو یہاں پہ موجود ہے. دوسری ٹرم یہ کیونکہ کانسٹنٹ نمبر ہے, ایک کانسٹنٹ نمبر ہم کو ایڈ کرنا ہے, وہ تو ہم نکلیں گے. بیچ کی جو ٹرم ہے وہ ہے 2 ٹائمس دس ٹائمس دس. یہ فارمولے سے 2ab کے فارمولے سے آپ 2 times x times this unknown constant. That will be a term in x. So that should equal 6x. تو اب ہم کو پتا لگ گیا کہ جو نمبر ہم کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے that should be half of 6. پہلے 6 کو 2 سے ڈیوائڈ کیا کیونکہ ہمارا 2x آ رہا ہے, 2 times that number times x. تو 6 کو آپ نے 2 سے ڈیوائڈ کیا, وہ کیا بن گیا 3. 3 کا اسکوئر آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے کیونکہ اس کو پرفیکٹ اسکوئر بنانا ہے, کیونکہ ریمبر کانسٹنٹ جو بھی آپ ایڈ کریں اس کا اسکوئر بھی اینڈ میں آئے گا. 3 کا اسکوئر آپ ایڈ کریں گے which is 9. This is how we found that the number that we need to add is 9. جب آپ نے 9 نمبر ایڈ کیا تو آپ کا پرفیکٹ اسکور بن گیا لیفٹ سائڈ پہ. تو دس از دی کی تھنگ.
کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ میں ہمیشہ یہ کی ہے کہ آپ کا جو ایکس کی ٹرم ہے یا جو مڈل ٹرم ہے کوفیشنٹ کی, اس کا جو کوفیشنٹ ہے اس کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں گے اور وٹ ایور دیٹ نمبر از اس کو پھر آپ اسکوئر کر دیں گے, وہ ایک کانسٹنٹ نمبر آئے گا, وہی اسکوئر آپ اکویژن کے دونوں سائڈس پہ ایڈ کریں گے اور اس میں جو پھر یہ سائڈ ہے لیفٹ سائڈ, یہ کمپلیٹ اسکوئر بن جائے گی. تو ایک اور ایگزامپل اسی طرح دیکھتے ہیں, اس میں ہمیں اکویژن دی ہوئی ہے 2x square minus 16x plus 2 equal to 0. اچھا, کمپلیٹنگ دا اسکوئر میں سب سے امپورٹنٹ چیز, سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو ایکس اسکوئر کا کوفیشنٹ ہے اس کو ہمیں 1 رکھنا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ہول اکویژن کو ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کر دیا. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اکویژن ہے, اس کو اگر ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو رائٹ سائڈ کو بھی 2 سے ڈیوائڈ کیا, لیفٹ کو بھی, تو وہ اکویژن ہی رہی. 0/2 جو ہے دیٹ از اسٹل 0, تو رائٹ سائڈ پہ اسٹل آپ کو 0 آ گیا. لیفٹ سائڈ پہ x square minus 8x plus 1 آ جاتا ہے کیونکہ سب چیزوں کو ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کر دیا. اب جو مڈل ٹرم ہے اکارڈنگ ٹو دی میتھڈ آف کمپلیٹنگ دا اسکوئر وہ ہے -8x, تو کوفیشنٹ ہے -8, تو ہم اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا بن گیا -4, اور اس کے اسکوئر کو دونوں سائڈ پہ ایڈ کر دیں گے. -4 کا اسکوئر کیا ہے 16, تو 16 کو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ بھی ایڈ کر دیا اور رائٹ سائڈ پہ بھی ایڈ کر دیا. اب لیفٹ سائڈ پہ جب ہم نے اس کو ایڈ کیا تو ہمارا بن گیا وہ x -4 ہول اسکوئر +1 ہم دوسری سائڈ پہ لے گئے تھے, تو -1 + 16 آ گیا 15 آ گیا رائٹ سائڈ پہ ہمارے. اب بالکل جس طرح ہم نے پچھلے ایگزامپل میں کیا تھا, ہمارا پرفیکٹ اسکوئر آیا x -4 ہول اسکوئر از اکول ٹو ±√15, اس کو ہم نے اسکوئر روٹ لے لیا. اسکوئر روٹ اور اسکوئر ایک دوسرے سے کینسل ہو گئے, تو ہمارا بچ گیا x -4 از اکول ٹو ±√15. 4 کو آپ دوسری سائڈ پہ لے جائیں, آپ کے 2 سولوشنز آ گئے. ایک سولوشن آ گیا 4 + √15 اور دوسرا سولوشن آ گیا 4 - √15. اس طرح سے آپ نے کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ سے اس کو سالو کر دیا. اب اسی میتھڈ سے آپ ایک فارمولا بنا سکتے ہیں جو آپ نے شاید پہلے کبھی دیکھا ہو, جس کو ہم کہتے ہیں کوڈریٹک فارمولا. وہ اسی میتھڈ سے بنایا جاتا ہے. اس کو میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ کیسے اس کو ہم نے بنایا. اب ان جنرل ہماری اکویژن جو ہے وہ ہے ax² + bx + c = 0. تو کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ کے تحت سب سے پہلے تو آپ کانسٹنٹ کو دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے, تو آپ کا بن جائے گا ax² + bx = -c. اب تیسرا چیز جو ہم نے دیکھنی ہے کہ x² کی جو کوفیشنٹ ہے دیٹ شوڈ بی 1, سو ہم a سے ڈیوائڈ کر دیں گے. جب ہم نے تھرو آؤٹ a سے ڈیوائڈ کیا تو a, تو اس کو جب ڈیوائڈ کیا ہم نے تو اس a نے اس a کو کینسل کر دیا, ہمارا رہ گیا x² + b/a x = -c/a. اب کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ ہمیں کہتا ہے کہ جو x کی ٹرم ہے اس کا کوفیشنٹ ہے اس کو ہم 2 سے پہلے ڈیوائڈ کریں اور اس کے اسکوئر کو دونوں سائڈ پہ ایڈ کر دیں. تو b/a کو جب ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تو کیا بنا, تو وہ ہمارا میں سائڈ پہ ادھر لکھ دیتا ہوں, وہ ہمارا b/2a بنا. اس کا اسکوئر کیا ہوگا, اس کا اسکوئر ہوگا b² / 4a², اس کو ہم نے دونوں سائڈ پہ ایڈ کرنا ہے. تو میں اس کو اب ایڈ کر دیتا ہوں دونوں سائڈ پہ. تو ہمارا آ گیا x² + b/a x + b² / 4a², یہ ہم نے ایڈ کیا لیفٹ سائڈ پہ, اور اسی طرح رائٹ سائڈ پہ -c/a میں ہم نے اسی کو دوبارہ ایڈ کر دیا b² / 4a². اب ہم کیا کریں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارا ہے دیٹ از اے کمپلیٹ اسکوئر, وہ ہمارا بن جائے گا x + b/2a ہول اسکوئر, جس کا ہم نے یہاں پر ایڈ کیا تھا b/2a, وہ اسی کا ہول اسکوئر بن جائے گا. اگر آپ اس کو کھولنا چاہیں تو کھول کے دیکھ سکتے ہیں. a + b کے فارمولے سے x² + 2 × x × this, so 2 کو کینسل کر جائے گا تو b/a x رہ جائے گا, پلس اس کا اسکوئر وچ از b² / 4a². اور رائٹ سائڈ پہ آپ کا آ گیا, اگر ہم اس کا LCM لیں کامن ڈینومینیٹر,
وہ کیا آئے گا؟ وہ آئے گا 4a². اور اوپر آپ کا آ جائے گا, اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 4ac ہو جائے گا پلس b² ہو گیا. اس کو میں دوسری سلائڈ پہ لے جاتا ہوں. x پلس b/2a² اس کو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں. is equal to 4ac plus b². اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک غلطی کر دی ہے. غلطی میں نے یہ کی ہے کہ یہاں پہ مائنس سائن تھا, وہ میں نے یہاں کیری نہیں کیا, تو اس کو ہم مائنس سائن ہی رکھیں گے. تو مائنس سی ہے تو یہاں پہ مائنس 4ac آئے گا. دیٹ از دی اونلی دس. سو دس شوڈ بی مائنس 4ac پلس b²/4a². اچھا یہ آ گیا. اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں, دس از اکول ٹو b² مائنس 4ac. میں مائنس والے کو بعد میں لکھ رہا ہوں, ڈیوائڈیڈ بائی 4a². اب ہم دونوں سائڈ پہ اسکوئر روٹ لے لیں گے جیسے ہم نے پہلے کمپلیٹنگ اسکوئر میتھڈ میں کیا. تو اسکوئر روٹ جب ہم نے لیا تو یہ بن جائے گا دس از اکول ٹو پلس مائنس, ریمبر اسکوئر روٹ آف b² مائنس 4ac ڈیوائڈیڈ بائی 4a². یہ اسکوئر روٹ اور اسکوئر ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آ جائے گا x پلس b/2a از اکول ٹو پلس مائنس 4a² کا اسکوئر روٹ کیا ہو جائے گا 2a, اور نیومریٹر میں آپ کے وہی رہ گیا b² مائنس 4ac ڈیوائڈیڈ بائی 2a. اب اگر آپ مائنس b/2a کو بھی رائٹ سائڈ پہ لے جائیں گے تو یہ آپ کی اکویژن بن جائے گی جس کو ہم کوڈریٹک فارمولا کہتے ہیں. x از اکول ٹو مائنس b/2a پلس مائنس اسکوئر روٹ b² مائنس 4ac ہول اوور 2a. 2a جو آپ کا کامن ڈینومینیٹر آ گیا تو x از اکول ٹو مائنس b پلس مائنس اسکوئر روٹ b² مائنس 4ac whole divided by 2a. This is called the quadratic formula. Basically جو چیز آپ کمپلیٹنگ دا اسکوئر سے کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہی طریقہ آپ کوڈریٹک فارمولا ڈائریکٹلی اپلائی کر دیں. So instead of going through the whole process of completing the square, you should know the process. But if somebody says, okay, what is the solution of the quadratic equation? You can simply apply the formula, give the answer. The goal is only to identify what is A, what is B, what is C. وہ basically آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, اس میں دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارا اکویژن ہے x² plus 6x plus 3. تو اس میں A آئیڈینٹیفائی ہو گیا, A is equal to 1, B is equal to 6 and C is equal to 3. اس کو ہم ڈائریکٹلی اگر کوڈریٹک فارمولا سے کریں تو اس میں ہم ڈال دیں گے کوڈریٹک فارمولا ہے مائنس b پلس مائنس اسکوئر روٹ b² مائنس 4ac ہول ڈیوائڈیڈ بائی 2a. تو ہم نے مائنس b ڈالا مائنس 6 پلس مائنس اسکوئر روٹ b² is 6² minus 4ac, 4 times a is 1 and c is 3. The whole divided by 2 times a, which is 2 times 1. So یہ بن جاتا ہے minus 6 plus minus square root میں آپ کا گیا 6 square is 36 minus 12 whole divided by 2. تو اس سے آپ اس کو further simplify کریں تو x is equal to آ گیا minus 6 plus minus square root 24 over 2. اگر آپ نے آنسر یہیں پہ چھوڑ دیا تو that is still correct. لیکن اگر آپ اس کو اور تھوڑا سمپلیفائی کر لیں تو 24 ریمبر از اکول ٹو 4 times 6. اس کو ہم نے 4 times 6 اس لیے لکھ لیا کیونکہ 4 پرفیکٹ اسکوئر ہے تو اسکوئر روٹ سے باہر آ جائے گا. تو 4 جب اسکوئر روٹ سے باہر آئے گا تو وہ 2 بن جائے گا کیونکہ اسکوئر روٹ آف 4 is 2. تو اس میں آپ کو آ جائے گا minus 6 plus minus 2 اور وہ جو 6 تھا وہ اندر ویسے ہی رہا اسکوئر روٹ 6 whole divided by 2. فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نیومریٹر میں سے 2 کو فیکٹرائز کر سکتے ہیں اور اس کو ڈینومینیٹر کے 2 سے کینسل کر سکتے ہیں. وہ ہم نے کینسل کر دیا تو ہمارا آنسر آ گیا -3
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6. ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6. अच्छा, इसमें मैंने नीचे नोट लिखा है ये समझने के लिए कि अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं और स्क्वायर रूट के नीचे कहीं इत्तेफाक से नेगेटिव साइन आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे रियल में कोई नेगेटिव साइन नहीं हो सकता. तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. तो एक समरी देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व किया. इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c. उसके बाद पहला जो हमने देखा उसमें है कि अगर b 0 है, मिडिल टर्म 0 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप x² को एक साइड पे ले जाएं, c को दूसरी साइड पे ले जाएं और उसको x² को आइसोलेट करके उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपका सोल्यूशन आ गया. अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है और b मौजूद है तो उसमें से x को फैक्टराइज कर लें और आपके फिर दो फैक्टर बन जाएंगे, एक होगा x और दूसरा x माइनस या x प्लस समथिंग. उन दोनों को इक्वल टू आपने किया तो आपके फिर सोल्यूशन आ गया. अगर a b और c तीनों नॉन जीरो, अगर आप उनको फैक्टराइज कर लें फिर भी सोल्यूशन आ जाएगा. अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते या फैक्टराइज करना हार्ड है तो आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. ये जरूर ध्यान में रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है. ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वाली टर्म है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टर्म हमें बताती है, डिस्क्रिमिनेट्स, इट टेल्स अस कि हमारे कितने सोल्यूशन होंगे. रिमेंबर जब हमने ग्राफ्स देखने शुरू किए थे तो उसमें हमने देखा था कि या तो 0 सोल्यूशन होगा या एक सोल्यूशन होगा या 2. तो अगर हम ग्राफ ना देखें तो हमें कैसे पता लगेगा, सिर्फ इक्वेशन को देख के. तो जो डिस्क्रिमिनेंट है विच इज b² माइनस 4ac अंडर द स्क्वायर रूट साइन, उसको वो हमको बता देता है कि आया इसका एक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा. वो कैसे पता लगेगा, अगर तो ये नंबर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपका आ गया -b प्लस दिस नंबर ओवर 2a, एक सोल्यूशन आ गया, और -b माइनस दिस नंबर ओवर 2a दूसरा सोल्यूशन आ गया. तो आपके 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन आ जाएंगे. अगर तो ये चीज इक्वल टू 0 है तो वो पूरी चीज हट जाएगी और आपका एक सोल्यूशन आएगा, वो होगा -b ओवर 2a, क्योंकि बाकी चीज तो 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो एक सोल्यूशन आ गया. अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव आ जाता है तो स्क्वायर रूट के नीचे आपका नेगेटिव साइन आ गया. ऐसा कोई रियल सोल्यूशन नहीं है जिसमें स्क्वायर रूट, हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो हम उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स आपको प्रॉब्लम्स एनकाउंटर आप कर सकते हैं जिसमें आपको जरूरी नहीं कि इक्वेशन के सॉल्व करके उसके सोल्यूशन निकालना है. उसमें मे भी सिर्फ आपको यह पता करना है कि उसके कितने सोल्यूशंस होंगे, 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा. तो वो आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देखें, b, a और c की वैल्यूज में डालें डायरेक्टली, और इमीडिएटली अगर वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो उसके 2 सोल्यूशन होंगे, इक्वल टू 0 है तो एक सोल्यूशन होगा, और नेगेटिव है तो कोई सोल्यूशन नहीं है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस सिलसिले में ताकि उसको भी, हम डिस्क्रिमिनेंट को भी इस्तेमाल करना हमें आ जाए. इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि आपको इक्वेशंस दे दी गई हैं और कहा गया है कि बताएं कि इन इक्वेशंस का कितने सोल्यूशन है, 0 सोल्यूशन है, 1 है या 2 है. तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को ही इस्तेमाल करेंगे. जो पहली इक्वेशन है 2x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0, उसमें आप देखेंगे कि इसमें a है 2 है, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 4. तो आप डिस्क्रिमिनेंट विच इज b² माइनस 4ac है, उसमें इसको पुट करेंगे तो 7² माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4, ये आपका आ गया 17 विच इज अ पॉजिटिव नंबर. तो हम विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, just looking at the discriminant, I can tell you that it is going to have two solutions. दूसरी इक्वेशन जो है वो 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो a इसमें 2 हो गया, b 4 हो गया और c भी 2 हो गया. उसको फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट में डाला, b² माइनस 4ac, तो आपका आ गया 4² माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 2 विच इज 16 माइनस 16 विच इज 0. तो इस सिचुएशन में डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सिर्फ एक रियल सोल्यूशन है. फाइनली जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें a 3 है, b 4 है और c 2 है. उनकी जब वैल्यूज हमने डिस्क्रिमिनेंट में डाली तो हमारा आंसर आ गया -8, एक नेगेटिव नंबर आ गया. तो हमें पता लग गया कि स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव होगा, इसका मतलब है इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है. तो इन तीनों एग्जाम्पल से देख के आपको ये अंदाजा हो गया कि आप
ڈسکریمنٹ کو استعمال کر کے ہی پتا کر سکتے ہیں کہ کتنے سولوشنز ہوں گے, یہ سولوشن ہوگا بھی کہ نہیں. اچھا, اس کو آپ آلسو فنکشن کی رینج, یہ جو کمپلیٹنگ دا اسکوئر کا میتھڈ ہے, اس کی تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے آپ فنکشن کی رینج بھی آسانی سے نکال سکتے ہیں. اب اس میں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہم کو ایگزامپل میں دیا ہوا ہے فنکشن ایکس اسکوئر مائنس 8x پلس 12. یہ اکویژن نہیں ہے, دس از دی فنکشن. اکویژن اور فنکشن میں ڈفرنس ہے. فنکشن از این ایکسپریشن f of x is equal to x square minus 8x plus 12. اکویژن بتا رہی ہے کہ وہ ایکسپریشن از اکول ٹو سم تھنگ ایلس. یہ ہمیں فنکشن دیا ہوا ہے اور ہمیں کہا کہ کمپلیٹڈ اسکوئر میتھڈ سے اس کی رینج پتا کریں, فنکشن کی رینج کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. اب اس میں ہم کمپلیٹڈ اسکوئر میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جو ایکس کی ٹرم تھی, ایکس کا کوفیشنٹ تھا, اس کو ہم نے 2 سے ڈیوائڈ کیا تھا اور پھر اس کا اسکوئر ایڈ کر دیا تھا اکویژن کے دونوں سائڈ پہ. اب اس میں اکویژن تو ہے نہیں کہ ہم دونوں سائڈ پہ اس نمبر کو ایڈ کریں, لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس ایکسپریشن میں اس کو ایڈ کر دیں اور سبٹریکٹ بھی کر دیں. تو الٹیمیٹلی ہم نے کیا ایڈ کیا, 0 ایڈ کیا. ہمارا گول یہ ہے کہ جو کچھ بھی کریں اس سے ایکسپریشن چینج نہ ہو. تو جب ہم نے 0 ایڈ کیا تو ایکسپریشن تو نہیں چینج ہوا, کسی نمبر میں آپ 0 ایڈ کر دیں اور نمبر ویسا ہی رہتا ہے. تو اس میں ہم ایڈ بھی کر دیں گے اسی ایکسپریشن کو اور پھر سبٹریکٹ بھی کر دیں گے. تو یہ ہمیں اس میں کیا تھا, ہم نے, آپ دیکھیں پہلے 8x مائنس 8 جو ہے وہ کوفیشنٹ ہے x کا, اس کو آپ 2 سے ڈیوائڈ کریں گے کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ کے تحت, وہ آ گیا -4. اس کو آپ نے اسکوئر کیا تو آئے گا 16. اب 16 کو ہم ایڈ بھی کر دیں گے اور سبٹریکٹ بھی کر دیں گے. تو ہم نے اسی طرح اس لیے آگے لکھا ہے +16 -16 اور پھر وہ جو 12 تھا وہ ویسے ہی 12 لکھ لیا. تو اب جو +16 والا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ملا لیا, تو آپ کا آ گیا x اسکوئر مائنس 8x پلس 16 اور -16 پلس 12 آ گیا -4. اس کو ہم نے اس لیے اس طرح رکھا کہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارا پرفیکٹ اسکوئر بنتا ہے, یہ ہے x -4 ہول اسکوئر, اور رائٹ سائڈ پہ ہمارا بن گیا -4. جب ہم نے فنکشن کو کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ کے تحت اس فارم میں لکھ لیا, اب اس کی رینج معلوم کرنا ہمیں آسان ہو جائے گی. وہ کیسے؟ ہم کو پتا ہے کہ کسی بھی نمبر کا اسکوئر جو ہے وہ ہمیشہ نان نیگیٹو ہوتا ہے. تو ہمیں پتا ہے x -4 ہول اسکوئر must be greater than equal to 0. It must be a non-negative number. اب اس میں سے آپ سبٹریکٹ کر دیں انیکوالٹی میں سے 4 دونوں سائڈ سے, تو x -4 whole square -4 must be greater than equal to -4. But left side کا جو ایکسپریشن ہے that is the definition of the function. ہم نے بھی شو کیا ہے کہ the function is equal to x -4 whole square -4. So آپ کی رینج آ گئی f of x must be greater than equal to -4. تو آؤٹ پٹ جو ہے must be greater than equal to -4. یہ اس فنکشن کی رینج آ گئی. تو کمپلیٹنگ دا اسکوئر میتھڈ سے بھی آپ اس قسم کی رینج ہیلپ فل کر سکتے ہیں کوادریٹک فنکشنز میں. ایک اور ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ مختلف طریقے سے آپ کو اس نالج کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اس ایگزامپل میں تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے چیز کو دے دیا, لیکن آپ کی نالج وہی استعمال ہوگی جو پہلے ہم سیکھ چکے ہیں. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ کو ایک اکویژن دی ہے kx² - 2x - 7 = 0. k جو ہے وہ ایک ان نون نمبر ہے, اٹس اے فکس نمبر, کوفیشنٹ آف x². انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی ہے کہ دس اکویژن ہیز 2 سولوشنز, وی نو اٹ ہیز 2 سولوشنز. نوئنگ دس انفارمیشن کین یو ٹیل می واٹ دا ویلیو آف k از. اب اس میں اگر اس کے 2 سولوشن ہیں تو آپ ڈسکریمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ڈسکریمنٹ میں 2 سولوشنز کب ہوتے ہیں؟ جب ڈسکریمنٹ از پازیٹیو, when b² - 4ac is greater than 0. تو ہم نے b² - 4ac greater than 0 لکھ لیا. b کی ویلیو ہے -2, a کی ویلیو ہے k جو ہم کو پتہ کرنی ہے, اور c کی ویلیو ہے -7. تو آپ کو آ گیا -2 whole square - 4k times -7 must be greater than 0. تو آپ کو آ گیا 4 - 4k times -7 is +28k. پھر آپ نے k کو ادھر ہی رکھا, -4 کو دوسری طرف لے گئے اور 28 سے ڈیوائڈ کیا, تو k must be greater than -4/28 اور k must be greater than -1/7. تو جب بھی ہم نے اس میں یہ پتا کیا کہ جب بھی x² کا کوفیشنٹ جو k ہے, جب بھی اس کی ویلیو -1/7 سے زیادہ ہوگی, we can be sure that this equation is going to have 2 real solutions. تو یہ تو اب بات ہو گئی کہ ہم نے ڈسکریمنٹ کو کیسے استعمال کیا, کمپلیٹڈ دا اسکوئر میتھڈ کو کیسے استعمال کیا. اب ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں اور ہم ان ایکویشنز کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں کوادریٹک ایکویشنز نہیں لگتی, لیکن اگر ہم تھوڑا سا ان کو غور سے دیکھیں تو ہم ان کو بھی کوادریٹک ایکویشن میں کنورٹ کر کے سولوشنز نکال سکتے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں.
تو اس ایگزامپل میں ہمیں ایک اکویشن دی ہوئی ہے, اس میں ویریبل از ٹی. ویریبل کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایکس وائی زی ٹی وٹ ایور. اس میں ویریبل ہے ٹی, ٹی ٹو دا پاور 4 مائنس 13 ٹی اسکوائر پلس 36 از اکول ٹو 0. اب یہ دیکھنے میں کوادریٹک اکویشن نہیں لگ رہی, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی دو ٹی کی ٹرمز ہیں, ٹی اسکوائر کو اگر ہم اسکوائر کر دیں گے وہ ٹی ٹو دا پاور 4 بن جائے گا. تو ایک لحاظ سے ایک ٹرم جو ہے وہ دوسری ٹرم کا اسکوائر ہے. تو ہم نے اس میں ایک سبسٹیٹیوشن کی, ہم نے کہا کہ ہم ٹی اسکوائر کو ایک نیا ویریبل کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے ایکس. اگر ٹی اسکوائر ایکس ہے تو ایکس اسکوائر جو ہے وہ ٹی ٹو دا پاور 4 بن جائے گا. تو جہاں جہاں ٹی استعمال ہو رہا تھا اس اکویشن میں, وہاں پر ہم اس کی جگہ ایکس کو ریپلیس کر دیں گے. سو ٹی ٹو دا پاور 4 بن جاتا ہے ایکس اسکوائر اینڈ ٹی اسکوائر بن جاتا ہے ایکس. تو اب اکویشن ہماری بن گئی ایکس اسکوائر مائنس 13x پلس 36 از اکول ٹو 0. دس از ایزیلی فیکٹرائزیبل. اس کو ہم نے فیکٹرائز کر لیا x مائنس 4 اور x مائنس 9 میں. سو x مائنس 4 ٹائمز x مائنس 9 از اکول ٹو 0. اب اس کو ہم نے سالو کر لیا, اس کا مطلب ہے x اکول ٹو 4 آ گیا اور x اکول ٹو 9 آ گیا. تو کوشچن یہ کہ آر وی ڈن؟ نو, ہم نے x کی ویلیو نکالی ہے. x is a variable that we introduced to make things easier for us, کہ ہم نے اس equation کو ایک quadratic equation کے طور پہ لکھا. تو ہم نے x کی ویلیوز نکال لی, اب ہم کو اصل میں نکالنی ہے ویلیوز t کی. تو اسی طرح سے اب ہم جو x کی ہم نے سبسٹیٹیوشن کی تھی کہ t square is equal to x. تو اگر x 4 ہے تو t square is equal to 4, that means t must be equal to plus minus 2. اسکوائر روٹ لے لیا ہم نے. اسی طرح اگر x 9 ہے تو دیٹ مینس t اسکوائر از اکول ٹو 9. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم نے اسکوائر روٹ لیا تو t از اکول ٹو پلس مائنس 3 آ گیا. اب t کی 4 ویلیوز آ گئی, پلس اور مائنس 2 پلس 3 اور مائنس 3. سو دیز آر دا 4 سولوشنز آف دی اوریجنل اکویژن. t ٹو دا پاور 4 مائنس 13 t اسکوائر پلس 36 از اکول ٹو 0. تو اس میں ہم اس طرح سے اکثر کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو اکویژن دی گئی ہو اور وہ اکویژن کوادریٹک نہ لگ رہی ہو, تو اس کو آپ کوادریٹک میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. اس میں obviously آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ کیسے کنورٹ کی جا سکتی ہے. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں. سپوز ہمیں یہ اکویژن دی ہوئی ہے x مائنس 5 اسکوائر روٹ آف x پلس 4 از اکول ٹو 0. ہمیں یہ اکویژن دی ہوئی ہے. کیا یہ اکویژن ہم سالو کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا سولوشن ہے x کا؟ دس ڈزنٹ لک لائک اینی تھنگ. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں اگین کہ جو بیچ کی ٹرم ہے اور یہ ٹرم ہے, دس ٹرم از دی اسکوائر آف دس ٹرم. تو اب ہم اس میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں ایک ویریبل y. ہم y کو کہیں گے اسکوائر روٹ آف x. ہم نے ایک ویریبل انٹروڈیوس کر دیا, لیٹ y بی اسکوائر روٹ آف x. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جب y اسکوائر کریں گے تو دیٹ از اکول ٹو x. تو اس اکویژن کو اب ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف y. x کی جگہ ہم لکھیں گے y اسکوائر مائنس 5 اسکوائر روٹ آف x کی جگہ ہم لکھیں گے y پلس 4 از اکول ٹو 0. تو یہ ہماری اکویژن آ گئی. اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. اس کے فیکٹر بن جائیں گے y مائنس 1 اینڈ y مائنس 4 از اکول ٹو 0. تو y از اکول ٹو 1 اینڈ y از اکول ٹو 4. آپ کے دو سولوشنز آ گئے. اب چونکہ ہم نے اصل میں سولوشن نکالنا ہے x کا, تو دیٹ مینس اسکوائر روٹ آف x از اکول ٹو 1 اینڈ اسکوائر روٹ آف x از اکول ٹو 4. تو اس کو اب اسکوائر کر لیں گے تو x از اکول ٹو 1 اینڈ x از اکول ٹو 16. یہ ہمارے فائنلی x کے دو سولوشنز آ گئے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ کچھ اکویشنز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم شروع میں دیکھیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسی اکویشن ہے, لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور ایک انٹیلیجنٹ سبسٹیٹیوشن کریں, اس کو آپ کوادریٹک میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کوادریٹک میں جب بھی آئے تو آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جو ہم نے آج سیکھے کہ کوادریٹک اکویشن کو کیسے سالو کرنا ہے. ان کو یوز کر کے آپ اس کو سالو کریں اور پھر دوبارہ اوریجنل سولوشن اوریجنل ویریبل کا نکالنا ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے کنکلوڈ کیا یہ کوادریٹک اکویشن اور کوادریٹک فنکشن کا سیکشن. نیکسٹ ٹائم ہم اسٹارٹ کریں گے میٹریسیز کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.